بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں امان اللہ ناصر اور اس وقت آپ پروگرام دیکھ رہے جان جان بلوچستان K2 ٹیلی ویژن کی خوبصورت سکرین پر. میں آیا ہوں بیوٹمز کوئٹہ اور یہاں پہ نوجوانان ہے ہر طرف. میرے ارد گرد جب آپ دیکھتے ہیں تو لڑکیاں ہیں اور ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ, اور لڑکے ہیں ٹیلنٹڈ, اور یہ وہ لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو رنگوں سے کھیلتے ہیں. تو یہاں پہ ان کے استادان بھی ہیں, ان سے بھی بات ہوگی. اور یہ ایگزیبیشن ہے, آرٹ ایگزیبیشن. یہاں پہ آج ہم بات کریں گے پورے ایپیسوڈ میں کہ رنگ اور رنگوں کا استعمال, اور ہر رنگ کا ایک مقصد ہوتا ہے, اور پھر ان کی جو پینٹنگز ہے ان کا ایک فلسفہ ہوتا ہے, ایک سٹوری ہوتی ہے, ایک تھیم ہوتا ہے. ان تمام باتوں کا ہم ان سے پوچھیں گے. تو پہلے میں کچھ تصاویر, کچھ جو انہوں نے بنائی ہے پینٹنگز وغیرہ, یہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. ان کا جو ہیڈ ہے اس ڈپارٹمنٹ کا جناب کلیم خان صاحب, ان کے کہنے پہ, ان کے دعوت پہ میں ادھر آیا ہوں, ان سے بھی بات ہوگی. یہاں پہ وائس چانسلر بھی آئے ہیں جناب خالد حافظ صاحب, ڈاکٹر پروفیسر, ان سے بھی بات ہوگی. اور باقی جو سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ان رنگوں کو رنگ کر کے اور قسم قسم کی پینٹنگز بنائی ہے, ان سے بھی بات ہوگی. تو میرے ساتھ رہیے, آج کا ایپیسوڈ بہت دلچسپ ہے, انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا. میرے ساتھ رہنا. جی جناب, اس وقت میں بیوٹمز میں ہوں, اور بیوٹمز میں یہ آرٹ گیلری ہے, اور اس میں مختلف آرٹسٹوں کا کام آپ کو میں دکھانا چاہ رہا ہوں. سٹوڈنٹس ہے, اور ان سٹوڈنٹس کی ایک استاد ہے, زریش خان ان کا نام ہے. اور زریش خان طوفانی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو کام ہے وہ طوفان سے کم نہیں ہے, اس لیے کہ ان کے جو والد ہیں کلیم خان صاحب, وہ بھی ہر حوالے سے ایک بہت زبردست آرٹسٹ, ایک زبردست گلوکار, ہماری دوست, ہماری جان, اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے یہاں بیوٹمز میں, بلوچستان میں بھی رہے. تو زریش خان صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ سر. میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ پینٹنگز وغیرہ تو میں بعد میں دیکھوں گا, پہلے یہ جو آپ نے فیشن کیا ہے کلچرل, میں اس کو دیکھ دیکھ کے پریشان ہو رہا ہوں. سر کلچر تو ہم لوگ ہمیشہ اپنی عکاسی کرتے ہیں, لیکن یہ کہ جب آپ اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کر لیتے ہیں تو اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے. تو میرا جو اٹائر ہے وہ ماڈرن اور کلچر کو لے کر ہے, اس لیے میں نے یہ اٹائر پہنا ہے. اور ہمارے ایک ثقافت ہے, پشتون کلچر کی ثقافت ہے, اس کو میں نے جو ہے. اچھا, وہ تو ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس قسم کا کام کرتے ہیں یہ آرٹس میں, کیونکہ آج کل بہت سارے اس کے وہ شعبے بن چکے ہیں. وہ پچھلے دن میں کوئی اقصیٰ ناصر صاحبہ تھی, ان سے میں ملا تھا, انہوں نے کوئی کپڑوں پہ مخمل پہ کوئی مطلب ٹکڑے کر کے کام کر رہی تھی. سر اصل میں بیسکلی تو ریسرچر ہوں, اور میری ریسرچ بھی بلوچستان کے علاقوں پہ ہی تھی. میری ریسرچ بلوچی امبرائڈری پہ رہی ہے. اس کی وجہ سے میں نے پورے پاکستان کے مختلف جتنے بھی ہینڈی کرافٹس ہیں اس کی اسٹڈی کی ہوئی ہے. تو اتنا رچ کلچر ہے ہمارا, اس کو لے کے, اس کو ماڈیفائی کر کے, اس کو جو ہے لوگ یوز کرتے ہیں اپنے اٹائر میں. ہمارے جو لوکل برانڈز ہیں اس کو یوز کرتے ہیں, اور ہم بھی اسی کے اوپر. اور لیکن یہ کہ ریسرچ کی وجہ سے ہمیں بہت فائدہ ملتا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے روٹس کیا ہیں, اور میرا کام بھی اسی پہ ہے. میں روٹس پہ کام کرتی ہوں اور پھر اس کو ماڈیفیکیشن کی طرف لے کے جاتی ہوں. تو میری ریسرچ ہو یا میرا اٹائر ہو یا میں جو کاسٹیوم ڈیزائن کرتی ہوں, جو میں نے لاسٹ ٹائم کوک اسٹوڈیو کے لیے بھی کیا تھا, اس سے پہلے بھی میں نے 1-2 جگہ پہ کیا ہے, تو وہ ہم اس طریقے سے ماڈیفائی کرتے ہیں اپنے جو ہمارے بیسک ٹولز ہیں, ہماری بیسک جو ریسرچ ہوتی ہے, جو ہمارے خطے میں چیزیں ہیں, پیٹرنس ہیں, موٹیوس ہیں, اس کو لے کے میں اٹائر جو ہے وہ کریٹ کرتی ہوں.
अच्छा, मैं पिछले साल लोक विरसा गया था इस्लामाबाद, वहां पे भी हम ये बात कर रहे थे कि हमारे इतने कलरफुल ये ड्रेसेस है, ये ज्वेलरी वगैरह है, तो इसको अगर हम प्रमोट करें, थोड़ा सा इसमें जिद्दत डाल दे, एक नयापन इसमें लाया जाए और इसको हम दुनिया भेजें, तो ऐसा हो सकता है कि बाकी जो कंट्रीज है वहां पे हमारी चीजें जाएं। सर ऐसा हो भी रहा है। अगर आप बलूची कल्चर में देखें तो बलूची में आपके जो बलूची पैटर्न्स और मोटिव्स हैं वो आपको बाहर अटायर में अपने जो लोकल ब्रांड्स है जैसे खाड़ी है, निशात है, कोई और मुख्तलिफ है, वो भी यूज़ करते हैं। वो लड़का भी जो है एनसी का ग्रेजुएट है जिसने उस चीज़ को लेके पैटर्न्स को, मोटिव्स को यूज़ किया है। तो ये मॉडिफिकेशन है सारी। अगर आप मॉडिफाई नहीं करेंगे किसी चीज़ को, वो पुरानी भी हो जाती है, लोग उसको पसंद भी नहीं करते हैं। अब इसी तरीके से मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारे लोग, पहले तो हमारे यहाँ पे रिसर्च बहुत कमज़ोर है। रिसर्च अगर वो करें तो उनको पता चले कि इस खत्ते में क्या कुछ है, उसके बाद वो आगे से अपनी मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं उसी पैटर्न्स को, उसी मोटिव्स को। दूसरा ये कि पश्तून कल्चर अगर आप केपी का देखें तो वहाँ पे जो है हमारे लोग उसका अटायर उन्होंने वेस्टर्न किया हुआ है सारा पैटर्न्स और मोटिव्स, और वही जो हम पलच्छी पे या वेलवेट पे हम लोग जो करते हैं, बाकी वो अटायर बिल्कुल वो होता है, लेकिन डिज़ाइन, ड्रेस की मॉडिफिकेशन वो वेस्टर्न है। तो यानी बाहर भी इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, रिसर्च पे एक बहुत मोटी रकम की जरूरत होती है, ठीक है, बजट की जरूरत है, तो यहाँ पे वो बजट आपको मैसर है? क्योंकि रिसर्च के लिए कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो बजट है, जो पैसे है, वो रिसर्च पे खर्च होते हैं, तब नई नई चीजें निकल आती है, ठीक है, तो आपके पास ऐसी कोई चीज है? सर जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मुझसे सबसे पहले तो ये सवाल पूछा गया था कि आप बलूचिस्तान से हैं, क्या आपके फादर, आपकी पेरेंट्स, आपके जो लोग हैं आपको इजाज़त देते हैं घर से बाहर निकल के रिसर्च करने में? तो सर उस टाइम मैंने अपने उस्ताद को यही कहा था कि मैं कम बजट में भी कर सकती हूँ। इट्स व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो जो करना चाहते हैं वो अपना रास्ता खुद निकाल लेता है। तो मैं भी यही समझती हूँ, जब जैसे मैंने किया, मैं किलियों में गई, मैं खेली थी, हर जगह पे आप बाप को, भाई को नहीं लेके जा सकते, तो मैंने भी इसी तरह अपनी रिसर्च पूरी की है। मेरे लिए मुश्किल था ट्रैवल करना, जाना, लेकिन मैंने किया। कुछ मंगवाएं, कुछ कहीं से आपके रिसोर्सेज आपको मिल जाते हैं, कुछ लोग आपकी मदद कर देते हैं। सो मेरा मोटिव यही है कि जो करना चाहता है वो कर लेता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं क्रिएट होती। अच्छा, मैं बहुत सारी खवातीन को जानता हूँ कि वो ये जो कशीदकारी है, जो पश्तून कशीदकारी है, ठीक है, मर्दाना भी और जनाना भी, हजारगी भी, ठीक है, इसमें वो लोग ये सुई धागे से वो काम करते हैं और वो एक गला जो है वो तैयार होता है कोई 6 माह में या 10 माह में, ठीक है, लेकिन उनको मुआवजा वो चीज़ नहीं मिलता है। तो आप अगर ये चीज़, और उनको लोग पसंद करते हैं, मैं कुछ बाहर कंट्रीज में जा चुका हूँ, वो चीज़ें जब मेरे पास होते हैं लोग उसको देखते हैं, नोट करते हैं, तो आप लोग उन गरीब औरतों का जो कि वो गांव में रहती है, उनको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, आप उनका मदद कर सकती हो, तो आप कर रही हो या नहीं? सर जब मैंने रिसर्च की थी, आज से 2018 में मैंने रिसर्च अपनी कंप्लीट कर ली थी, तो उस दौरान मैंने, देखिए, ये आपने मैसेज देना होता है, आपने अपने लोगों की आइडेंटिफिकेशन करवानी है कि यार ये काम हमारे यहाँ खिते में होता है। जब मैंने उसको करवाया, मैंने काम दिलवाया भी, मैंने उन लोगों को आगे भी किया, मैंने नंबर भी दिए, मैंने कहा भाई इनसे आप काम करवाएं। आज की तारीख में एक खातून जो यहाँ कोयटा में बैठ के, दूर दराज अंदरून कोयटा में बैठ के जो है वो बना रही थी, आज माशाल्लाह लाहौर में उसका अपना बुटीक है बलोची, ठीक है। तो ये उसकी एक एफर्ट थी, और शायद मेरी भी कहीं ना कहीं एफर्ट थी कि मैंने उसको ये अक्कासी करवाई कि यार ये बंदी काम करती है, ये बलूची एम्ब्रॉयडरी को जो है लेकर जाती है। इसी तरह पश्तून एम्ब्रॉयडरी है। अगर सर आप काकड़ी काम देखें कितना खूबसूरत है, अगर आप जो है बड़ीची काम देखें, वो मिक्स है पश्तून और बलोची का, वो कितना खूबसूरत काम है। तो ये लोगों को स्टिचेस के बारे में नहीं पता, चीज़ों के बारे में नहीं पता, ठीक है। तो ये इसकी एक वजह ये भी है कि हमारी जो खवातीन है वो अनएजुकेटेड है। बिल्कुल सर, लेकिन सर जब मैंने रिसर्च की थी, मैंने एक एक चीज़ के बारे में बताया था। तो जब मैंने अपनी प्रेजेंटेशन दी थी, मैंने बलूची अटायर पहना हुआ था, वो इतने हैरान हो इसको देखकर, एक एक धागा। सर
आंखें निकल जाती हैं, यकीन करें, इतना बारीक काम करते हैं. तो कहने का मकसद ये है कि जब हम नहीं बताएंगे तो दूसरे को क्या पता चलेगा. तो ये आपकी मेरी जिम्मेदारी है. आपके तवज्जुह से आप पश्तून कल्चर बताते हैं, बलूची कल्चर बताते, मेरा भी ये फ़र्ज़ है, बीइंग अ रिसर्चर मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपनी रिसर्च को भी आगे लेके जाऊँ और अपनी ये चीज़ें भी बताऊँ कि भाई मेरे कल्चर में ये चीज़ें हैं, हमारा कल्चर बहुत रिच है. बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया. अल्लाह आपको कामयाब बनाए. और अब मैं उस शख्स के पास आ रहा हूं जो कि मैं इसका फैन हूं, ठीक है, और बहुत बड़ा फैन हूं. इनको हमने आपको कोइटवाल प्रोग्राम में इनकी चीजें आपको दिखाई थी, ठीक है. ये फिर कलर से खेलने वाला बंदा है और इनका नाम है नसीब खान. और नसीब खान के नसीब इतने अच्छे हैं कि आज मैं उनसे मिल रहा हूं खुश होके, क्योंकि ये मैं इसका फैन था, मैंने इनका सिर्फ काम देखा था. आज माशाल्लाह मेरी इससे मुलाकात हुई. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह साहब, सबसे पहले तो आपकी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए, आप तशरीफ लेके आए, हम आपको वेलकम कहते हैं. भाई मुझे पता चले कि नसीब खान का आज एग्जीबिशन है, उनका काम यहाँ पे दिखाया जा रहा है और मैं टाइम ना निकालूं, ये हो सकता है? नहीं, अल्लाह खुश रखे. काम तो मेरा नहीं है, ये सारे ये स्टूडेंट के लगे हुए हैं, जो थीसिस वाले स्टूडेंट है, ये उनके काम लगे हुए हैं. मैंने आपका बहुत काम दिखाया है. मैं मुख्तलिफ होटल्स में जाता हूँ, वहाँ पे भी आपका काम नुमाइश के लिए पेश होता है. इसी तरह कोइटवाल प्रोग्राम में आपके बहुत सारे पेंटिंग्स हम लाए थे, वहाँ पे दिखाया था लोगों को, ठीक है. और मुख्तलिफ जगहों पे आपका जब काम मैं देखता हूँ तो मैं बहुत खुश होता हूँ. अल्लाह खुश रखें सर. बस खुशियाँ बांट रहा हूँ, बलूचिस्तान का लिटरेचर प्रमोट कर रहा हूँ, चाहे वो पश्तून बेल्ट हो या बलोच बेल्ट हो. तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ की जो एक पॉजिटिव इमेज है वो पूरी दुनिया को दिखाऊँ. और सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, मेरा काम बैनुल-अक़वामी सतह पर भी, अमेरिका, कनाडा, दुबई में भी मेरा काम डिस्प्ले हुआ है. माशाल्लाह. अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आपके बारे में थोड़ा सा अपना हिस्ट्री बता दें कि आपने ये काम कैसे शुरू किया. मैं सर 2011 में मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था. BS मैंने यहाँ से कंप्लीट किया है. इससे पहले 1 साल मैंने आर्ट्स काउंसिल में 1 साल वहाँ पे मैंने काम किया है कलीम साहब के अंडर. तो उसके बाद जैसे ही ग्रेजुएट हुआ 1 साल फिर मैंने बिजनेस इंक्यूबेशन में काम किया. फिर मैं यहाँ पे एज अ लेक्चरर अभी काम कर रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स में. अच्छा, मैंने उससे पहले की बात पूछी है कि उससे पहले आप क्या कर रहे थे, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिस तरह मैंने अपनी जिंदगी जो है ना झाड़ू मारने से शुरू की, ठीक है. मैं झाड़ू मार रहा था, फिर उसके बाद मैं ट्रक वगैरह खाली करता था, एक मजदूर की हैसियत से मैं काम कर रहा था. फिर मुख्तलिफ जगहों में एज ए मजदूर मैंने काम किया. फिर अल्लाह ताला ने वो जो मेरा शौक था आर्ट के साथ लाते लाते यहाँ तक पहुँचा दिया है. तो मैं वो आपसे पूछना चाह रहा हूँ. सर वैसे तो मैं साइन बोर्ड पेंटर था इससे पहले. कोई 14-15 साल मैंने साइन बोर्ड पेंट किए हैं, जो दीवारों पे चॉकिंग वगैरह होते हैं, या जो बैनर बनाते हैं, या ये जो ट्रक आर्ट आपको जो नज़र आते हैं रोडों के ऊपर, इस पर मैंने तकरीबन 14 साल मैंने काम किया है. और स्कूल के दौर से ही मुझे शौक था आर्टिस्ट बनने का. बस आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक पहुँचा हूँ सर. अच्छा, आपके आर्ट में मैंने एक बात देखी है, उसमें एक पूरी कहानी होती है, ठीक है ना. वैसे बज़ाहिर तो एक चप्पल पड़ा होता है, पटा हुआ चप्पल, या बज़ाहिर वो एक खंगन पड़ी होती है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे एज ए राइटर मैं ये महसूस करता हूँ कि ये एक पूरी कहानी है. तो आप पहले क्या सोचते हैं, जिस तरह हम एक प्लॉट बनाते हैं, फिर उसके बाद आप ब्रश और पेंट उठाते हैं और ये काम शुरू करते हैं, या किस तरह, या आप करते करते खुद कोई स्टोरी बन जाती है? सर ये पेंटिंग मेरे जितने भी हैं ये मेरे माशरे का आईना है. मैं जो चीज़ देखता हूँ कोशिश करता हूँ कि वही मैं पेंट करूँ. आप जिसकी बात कर रहे हैं चवट, ये मैंने वलवर के ऊपर काम किया था, जो कि हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा नासूर है. इसका एक नेगेटिव जो असरात है जो हमारे माशरे के ऊपर, जो हमारे नौजवान तबका है उनके ऊपर जो पड़ रही है, इसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया है कि ये नहीं होना चाहिए. दुनिया बहुत आगे निकल चुका है, हम अभी तक इन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं. उसमें मैंने एक नौजवान की महरूमी और उनकी गुर्बत, उनकी लाचारगी, वो मैंने दिखाई है उस छवट में. अच्छा, वलवर का मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं. ये हमारे पश्तून एरियाज में बहुत सारे इलाकों में अब ये चीज़ ख़त्म हो गई है, लेकिन अब भी बहुत सारे इलाकों में, अक्सरियत इलाकों में अब भी वलवर है.
کچھ ولور اس طرح ہوتا ہے کہ اس میں لڑکی کا والد پہلے سے بتا دیتا ہے کہ اس میں سے میں اتنے پیسے کھاؤں گا اور اتنے میں خرچ کروں گا اپنی بیٹی پہ. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سارے پیسے میں کھاؤں گا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے پیسے میں لگاؤں گا بیٹی پہ. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ولور لے کے اور اس کے بعد اپنے سے بھی پیسے لگا لیتے ہیں. لیکن یہ ایک ناسور اس لیے کہ ایک بندے کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں اور آپ اس سے شادی کے لیے 8 لاکھ 9 لاکھ 10 لاکھ اب تو 30 لاکھ 50 لاکھ روپے تک بات پہنچ گئی ہے. تو نصیب خان والی صاحب بات ہے کہ ناسور اگر چھوٹا ہو تو آپ کو کاٹ دینا چاہیے, ختم کر دینا چاہیے. اگر آپ چھوڑ دیں گے تو پھر وہ بڑا ناسور بن سکتا ہے. تو اب میں اس طرح کرتا ہوں کہ نصیب خان صاحب کے کچھ شارٹس دکھا دوں گا جو انہوں نے شاہکار پینٹنگز بنائی ہے, وہ میں دکھا دوں گا اور اس کے بعد پھر میں کسی اور مہمان سے آپ کی بات کراتا ہوں. بہت شکریہ. جی جناب, اس وقت میں انم نعیم صاحبہ کے ساتھ کھڑا ہوں اور انم نعیم بھی یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہے اور ان کا تعلق شاوانی قبیلے سے. اور شاوانی قبیلے کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ کوئٹے کے مالک ہے بھائی. اور مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ جو ہماری بلوچستان کے بچے ہیں وہ ماشاءاللہ اب ان فیلڈ میں یہ جو آرٹ وغیرہ ہے اس میں بھی کام کر رہی ہے. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک. یہ دیکھیے, آپ نہ ڈاکٹر بنی نہ آپ انجینئر بنی, یہ آپ کیوں یہ پینٹر بنی بھائی؟ یہ تھوڑا سے مجھے ایکسپلین کر دیں. جی, کیونکہ میرا انٹرسٹ ہے اور میں اسی کو آگے بڑھانا چاہتی تھی. یہ جو ٹاپک ہے, جو آرٹ ورک میں نے تھیسس میں کیا, یہ پورا اسی پہ ہے نا. جو بچے کا انٹرسٹ ہو اسی میں جائے, اسی میں کرے. کیونکہ انسان کو اگر انٹرسٹ کے مطابق کوئی وہ نہیں ملے نا تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. مجھے لگتا ہے اگر اس میں انٹرسٹ ہے میرا تو میں اسی میں ہی کروں گی. اس کے بارے میں ایک آسان سی یہ بات ہے کہ جو کام آپ شوق سے کریں گی, اپنی مرضی سے کریں گی, تو اس میں آپ نام کما سکے گی. ٹھیک ہے نا, یہی ہے نا؟ جی جی. تو بیٹا ابھی آپ کی پینٹنگز کے بارے میں ذرا میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں نے صبح سے جو دیکھے ہیں نا پینٹنگز وغیرہ, وہ سارے ایسے کلر وغیرہ تھے. آپ کے تھوڑے سے ایسے پینسل قلم ملم لگ رہے, یہ تھوڑا سا آپ مجھے ایکسپلین کر دیں پہلے اس کے بارے میں. جی, یہ فرسٹ آف آل پینسل نہیں ہے, یہ ایک پرنٹ میکنگ ہے. پرنٹ میکنگ میں ٹیکنیک میں نے یوز کیا ہے ایچنگ اور ایکویٹنٹ. یہ زنک پلیٹ بھی کیا جاتا ہے, ایچنگ اور ایکویٹنٹ, اور یہ ایسڈ سے کام ہوتا ہے. ایسڈ سے بائٹ ہوتا ہے اور اس کا بہت بڑا پروسیس ہوتا ہے. فار ایگزامپل اب میں نے اس پرنٹ کو 2 ویکس لگے مجھے یہ بنایا میں نے. تو یہ ایچ ہوتا ہے اور اس کو پھر انک لگاتے ہیں ہم, بفنگ ہوتا ہے, بیبلنگ ہوتا ہے. یہ پورا ایک بڑا سا پروسیس ہے. آپ نے ایک چڑیا کو پسایا ہے اس میں کانٹوں میں, یہ کیوں بھائی؟ جی جی, میرا اصل میں انر چائلڈ پہ ٹاپک, اور میں نے اپنا انر چائلڈ کو سمبلائز کیا اسپیرو سے, اس لیے یہ ہے. اب انر چائلڈ کیا ہوتا ہے میں اپنے ٹاپک کو سمجھاتی ہوں. انر چائلڈ ہمارے وہ بچپن کے ایموشنز اور جو ٹریپ ہوئے ہیں, صحیح ہے, ایموشنز اور فیلنگز جو ٹریپ ہوئے ہیں ان کو میں نے شو کیا ہے, اور ایڈلٹہڈ تک ہمیں سفرنگس تک لے کے جاتے ہیں. اب انر چائلڈ میں کیا ہوتا ہے, فار ایگزامپل اگر کوئی بچہ بہت زیادہ کرٹیسائز ہو رہا ہے, بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور ایج کے ساتھ جب انسان کا ایج بڑھ جاتا ہے اور وہ خود ہی انسان اپنا کریٹیک بن جاتا ہے اور خود کو خود ہی کرٹیسائز کرنے لگتا ہے, اور اسی طرح وہ ایک ٹریپڈ مومنٹ بن جاتا ہے, صحیح, اس کے لیے, اور وہ سفرنگ کے اس میں چلا جاتا ہے. میں ایک اور ایگزامپل دیتی ہوں. فار ایگزامپل کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں ان کی ڈس فنکشنل فیملیز ہوتے ہیں, وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کو اس طرح نرش نہیں کر پاتے یا ان کو اس طرح کا پیار نہیں دیتے, تو جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے دے سیک ویلیڈیشنز اینڈ لو فرام ادرس,
صحیح ہے. اور اسی طرح وہ ٹاکسک ریلیشن میں کبھی کبھی پڑ جاتے ہیں. اور میرا اصل میں مقصد یہ بنانے کا یہ ہے تاکہ سب اپنے انر چائلڈ کو پہچانیں, ریکگنائز کرے کہ ہر انسان کے اندر ایک انر چائلڈ ہوتا ہے, اس کو دیکھے, ریکگنائز کرے اور پہچانے. بس میرا یہ ہے مقصد, کیونکہ ان سب سے میں گزری ہوں, میں نے ایکسپیرینس کیا ہے, میں سفرنگ میں تھی, میں نے خود کو ہیل کیا. میرے خدایا, آپ کی عمر کتنی ہے جو آپ ان تمام سچویشن سے گزر کے, ہاں بس یہ ہوتا ہے, ہر کسی میں ہوتا ہے. آپ کے اندر بھی انر چائلڈ ہے, آپ بھی سفرنگ سے گزر چکے ہوں گے. بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ بس اپنے انر چائلڈ کو ریکگنائز کرے اور اپنے کو ویلیو دے, سیلف لو دے. اور اس طرح میں لکھتا ہوں, ٹھیک ہے, میں جو فیل کرتا ہوں یا جو مجھ پہ گزر چکی ہے, جو بھی کہانیاں, ٹھیک ہے, اس کو میں قلم کے ذریعے کتاب پہ لکھ لیتا ہوں یا کاغذ پہ. تو آپ پھر رنگوں کے ذریعے اس کو, جی میں نے پورٹری کیا ہے اپنا سب کچھ ایکسپیرینس اسی میں. بیفل تھاٹس, ببلز, یہ سب کچھ میں نے اسی میں ویژولائز. اچھا, آپ کی ان پینٹس کو دیکھ کے لوگ یہ تو نہیں سمجھیں گے کہ یار یہ جو بچی ہے انم, اس کے ساتھ ماں باپ نے بڑی سختی کی ہے, معاشرے نے بڑی سختی کی ہے, تب انہوں نے یہ فیلنگز جو ہے نا اپنے ان پینٹنگز کے ذریعے دکھائی ہے. الحمدللہ میرے ماں باپ نے بالکل مجھ پہ سختی نہیں کی. یہ سوشل ایشو بھی ہوتا ہے, سوشلی سوسائٹی کرٹیسائز کرتا ہے, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کرٹیسائز کرتے ہیں. اسکولوں میں بچوں کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا, تو اسی سے میں بھی گزری ہوں. اسکول میں بھی مجھے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا ہے. کچھ ایسے سچویشنز ہوتے ہیں جو گیپ رہ جاتا ہے ان میں. تو میرا یہ, باقی الحمدللہ فیملی سے مجھے کوئی پرابلم نہیں. بیٹا, میرا آپ کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان سچویشن کو آپ نے فیل کیے لیکن اس سے گزارے نہیں, ٹھیک ہے. میری بچی کے نصیب اچھے ہوں, میری بچی خوش و خرم رہیے, اور اسی طرح کام کرتے رہیے, کیونکہ یہ جو کام ہے یہ سالوں کے بعد, صدیوں کے بعد بھی لوگ اس کو یاد رکھیں گے, ٹھیک ہے. تھینک یو سر. شکریہ بیٹا. جی جناب, اس وقت میں بیوٹمز میں ہوں, پروگرام ہے جان بلوچستان اور ٹیلی ویژن ہے K2. اور اس وقت میں بیوٹمز میں جو وائس چانسلر صاحب ہے ہمارے خالد حافظ صاحب, ان کے ساتھ میں موجود ہوں. پروفیسر خالد حافظ صاحب, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ کا. سر کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ, بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے بیٹم میں, اور یہ ایگزیبیشن میں آیا ہوں یہاں پر ہمارے بچوں کی, اس کی دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. سر پہلے تو ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں بلوچستان میں. آپ بہت عرصے کے بعد پھر بلوچستان آ گئے اور باہر رہ کے ماشاءاللہ, اور باہر کے تجربات بھی آپ کے ساتھ ہے. تو میرا پہلا جو سوال ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ یہاں بلوچستان میں یا پاکستان میں یہ جو آرٹ وغیرہ ہے, ان کا, میں چونکہ خود بھی ایکٹر ہوں, رائٹر ہوں, سنگر ہوں, شاعر ہوں, ان چیزوں کا کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے. تو وہاں باہر جو آپ رہ کر آئے, مطلب وہاں پہ کیا سچویشن ہے, مطلب ایک آرٹسٹ کا کیا وہاں پہ ہوتا ہے, رسپیکٹ وغیرہ؟ جی, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ باہر جو ہے وہ آرٹ کے لیے بہت ویلیو دی جاتی ہے. وہاں پر اتنی بڑی بڑی آرٹ گیلریز ہیں وہاں پر, بلکہ اس کی بہت زیادہ ویلیو سوسائٹی میں یوں ہے کہ آرٹ اور کلچر کو جو ماحول وہ آپ کی پینٹنگ میں سما دیتے ہیں, اس کی جو پینٹنگ لگی ہوئی ہے وہ بتاتی ہے کہ پچھلے کلچر سے وہ لوگوں کی ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے. تو جیسے ہم بات کرتے ہیں آرٹسٹ, رینیسنس کی آرٹسٹ کی بات کرتے ہیں, پری انڈسٹریل سوسائٹی کی بات کرتے ہیں ہم, مطلب 13 سینچری 14 سینچری سے جو آرٹ کے جو ماڈرنزم آیا ہے اس میں ساری پینٹنگز پرانے انہوں نے لگائی ہوئی ہیں. اس میں بتایا ہے کہ ان کا کلچر کیا تھی, ان کی مصائب کیا تھے, ان کی جو فتوحات کیا تھیں, وہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو یہ پینٹنگ خالی ایک پینٹنگ نہیں ہے, اس کے اندر جو میسج جو چھپا ہوا ہے, اس کے اندر جو ڈیپتھ ہے, لوگوں کی جو تھاٹ پروسیس ہے,
اس کو جو انہوں نے سمویا ہے وہ ہمیشہ کے لیے امر کر دیا ہے. تو اس صورت میں تو ان کو اپنے آرٹ اور کلچر اور گیلریز کو آپ دیکھیں, وہاں کے بچے جو ہیں وہ تو جاتے ہیں, ان کی پرائمری ایجوکیشن اتنا بڑا بستہ لاد کر نہیں جاتے, وہ جاتے ہیں آرٹ میں, گیلریز دیکھتے ہیں, میوزیمز دیکھتے ہیں, وہاں سے سیکھتے ہیں. ہم اور جو آپ سیکھ کر اور جو اصلی آرٹسٹ کی تصویریں دیکھ کر جو آپ سیکھتے ہیں وہ خالی کتابیں پڑھنے سے نہیں ملتا. تو اس صورت میں وہاں پر آرٹ اور کلچر کی بہت ویلیو ہے. میں حالانکہ میرا بیک گراؤنڈ انجینئرنگ ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, میں پہلا پاکستانی تھا جس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں پی ایچ ڈی کیا 1992 میں. لیکن یہاں پر بھی میری خواہش ہے کہ آرٹ, فائن آرٹ کو, کریٹیو آرٹ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ملایا جائے. کیونکہ جو ہمارے جو ماں باپ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, کیونکہ ہمارے جو تمام دار و مدار معاشرے کا وہ ہے پیسوں پر. ٹھیک ہے, آپ کے پاس پیسے ہیں تو لوگ آپ کو عزت دیں گے, رسپیکٹ دیں گے. یہ جو آرٹ وغیرہ ہے یہ میں نے دیکھا ہے, اس کے بارے میں لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو آرٹسٹ ہے یہ دنیا سے الگ تلگ, اور ان کے پاس ہمیشہ سے جو, اگر آپ ہسٹری میں بھی دیکھیں تو وہ کہہ رہے کہ ایک آرٹسٹ تھا, اس کو کھانے کو نہیں ملتا تھا. یہ الگ بات ہے کہ ان کی جو پینٹنگ ہے وہ آج $16 ملین کا بک رہا ہے. تو آپ ماں باپ کو کیا نصیحت کریں گے کہ آپ کے بیٹے کا اگر رجحان سپورٹس کی طرف ہے تو آپ سپورٹس کے لیے ان کو چھوڑ دیں, ان کے رجحانات اگر آرٹس کی طرف ہے تو آپ آرٹ کی اجازت دے دیں. بحیثیت ایک استاد, وائس چانسلر, آپ کیا پیغام دیں گے ماں باپ کو؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی, اور میرا پیغام یہی ہے ماں باپ کے لیے کہ بچوں کا رجحان دیکھیں, اور رجحان میں اس کی کامیابی یہ ہے کہ اس کی زندگی بعد میں ہیپی لائف جیسے کہنا چاہیے, خوش رہے. پیسہ ضروری ہے لیکن اتنا پیسہ ہے کہ جس میں آپ کی زندگی خوشی کے ساتھ بسر ہو جائے. اس کی جو مینٹل ہیلتھ ہے, اس کی جو دماغی خوشی ہے, روحانی خوشی ہے, اس کو ویلیو دیں. آپ دیکھیں جو لوگ بہت زیادہ امیر بھی بن گئے ہیں, بل گیٹس ہیں, اب وہ کیا اصلی خوشی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, اپنی دولت جو نا وہ لٹا کر جو اس سے خوشی لینا چاہ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, آپ کو جو نا تعلیم حاصل کرنی ہے, اپنا کیریئر بنانا ہے, اور آرٹ میں بھی آپ کی خوشی ہے, سپورٹ میں بھی خوشی ہے. آپ آج کل دیکھیں جو پیسہ زیادہ بنا رہے ہیں وہ تو ہمارے کرکٹر ہیں جو اپنی ایڈورٹس میں اس میں جا کے پیسہ کما رہے ہیں. اسی طرح آرٹسٹ ہے, اس ٹھیک ان کی اسٹرگل لائف ہے, لیکن آرٹ اگر دیکھیں تو آج کل کے کمپیوٹر گیمز میں ہے, موویز میں ہے, ان کو آرٹسٹ کی ڈیمانڈ ہے. ڈرامہ ہے, تھیٹر ہے, ٹی وی ہے, یہ پوری انڈسٹری ہے. اور پاکستان کے حساب سے اگر آپ دیکھیں مینوفیکچرنگ میں کتنے لوگ ہیں, انجینئرنگ میں اب کم لوگ ہیں, لیکن آرٹ اور آرٹسٹ کے ریلیٹڈ جو پروفیشن ہیں اس میں اب بہت زیادہ گنجائش ہے. تو ہمیں بچوں کی خوشی اور ان کی مینٹل ہیلتھ کو جو زیادہ آگے رکھنا چاہیے, اور اس حساب سے اگر وہ پروگریس کرنا چاہتے ہیں وہ آگے بڑھیں. بلکہ ہمارے بچوں نے یہاں کچھ تصویریں بھی لگائی ہیں, اگر آپ ان کو دیکھیں, انہوں نے اپنی اسٹرگل ہی بتائی ہے کہ ان کے ماں باپ نے ان کو کس ڈائریکشن میں ڈالنے کی کوشش کی, اس سے ان کے دماغ میں کیا کنفیوژن ہوا, ان کے اوپر کیا اثرات ہوئے مینٹلی, سائیکولوجیکلی. تو وہ اس سے نجات کے لیے اگر آپ دیکھیں دنیا کی جو ہیپینس انڈیکس سوسائٹی ہے, جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں جیسے فن لینڈ ہے, سویڈن ہے, وہاں بچوں کو فری ول ہے کہ آپ نے کس پروفیشن میں جا کر آپ نے اپنی کیریئر ڈیولپمنٹ کرنا ہے, اس سے کس سے آپ کو خوشی ملتی ہے, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھا, آپ کی یونیورسٹی میں جو ہے نا, ظاہر ہے یہ انجینئرنگ یونیورسٹی ہے بیسک نا, تو آپ آرٹ کو کس درجے پہ رکھتے ہیں؟ مطلب آپ اگر مجھے کیٹیگرائز کرا دیں. ٹھیک, میرے حساب سے کوئی بھی ڈسپلن نالج کا سب برابر درجے پر رکھتے ہیں, کیونکہ ہر ڈسپلن میں آپ کو نالج ہے, آپ کی مینٹل ڈیولپمنٹ ہے, مینٹل گروتھ ہے, آپ کو انسان بنانا ہے. وہ ہر ڈسپلن میں جو نا اس کی جو تعلیم دی گئی ہے اس میں ہر میں یہی دکھایا گیا کہ آپ سوسائٹی کا ایک یوزفل ممبر کیسے بن سکتے ہیں. تو میرے حساب سے کوئی بھی پروفیشن اوپر نیچے نہیں ہے, ہر پروفیشن کی اپنی جگہ ہے, ہر پروفیشن کی سوسائٹی میں اپنی جگہ ہے. آرٹسٹ کی اپنی جگہ ہے, جو آپ کا انجینئر ہے اس کی اپنی جگہ ہے, ڈاکٹر کی اپنی جگہ ہے. اگر سارے لوگ ڈاکٹر بن جائیں تو مریض کون بچے گا؟ سارے لوگ اگر انجینئر بن جائیں تو گھر کس نے بنوانا ہوگا؟ تو یہ کہ سوسائٹی میں ہر کسی کی گنجائش ہے, اور اس میں لوگوں کو اپنے رجحان کے حساب سے اس میں پڑھنا چاہیے. بلکہ میں تو یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ٹیکنالوجی لے لی, ٹیکنالوجی کا یوز, اس کا استعمال جو ہے وہ سوشیولوجسٹ سکھاتا ہے, اور اس سے آپ کے دماغی اور ذہن پر کیا اثرات ہوتے ہیں وہ سائیکولوجسٹ سکھاتا ہے.
اور آپ نے ٹیکنالوجی کو اس کو خوبصورت بنانا ہے. جیسے آئی فون کی ایگزامپل ہے, آئی پیڈ کی ایگزامپل ہے, کمپیوٹر کی ایگزامپل ہے. وہ آرٹسٹ نے اس کو آ کر جو شیپ دی ہے, اس سے جو ہم آئی فون یوز کر رہے ہیں, اس کی خوبصورتی جو ہے وہ نگاہوں میں اسی آرٹسٹ کی نسبت آئی ہے. تو ہر پروفیشن کی اپنی برابری کی جگہ ہے. اچھا سر, یہ جو زندگی گزارنا ہے ایک میاں بیوی کا, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک آرٹ ہے کہ دو میاں بیوی جو ہے وہ اپنی زندگی کو خوشحال کس طرح گزارتے ہیں. تو اگر آپ کی اجازت ہو میں بیگم صاحب سے ایک دو باتیں کر لوں. السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम. آپ کا نام؟ नाइला, डॉक्टर नाइला मलिक. تو آپ نے کیا کیا ہے سر, تو اپنے بارے میں بتا دیا ہے. जी میں نے پی ایچ ڈی کی تھی انالیٹیکل کیمسٹری میں, سپر کرٹیکل فلوئڈس. تو میں نے کچھ ٹائم گزارا ہے گلیکسو اسمتھ کلائن کے ساتھ. فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں نے کام کیا اینٹی بایوٹکس پہ, اور پھر انہوں نے میری پی ایچ ڈی اسپانسر کی تھی یونیورسٹی آف لیڈس. اس کے بعد میں بزنس انالسٹ رہی ہوں انٹرپرائز سینٹر میں یونیورسٹی میں شیفیلڈ میں. اچھا میڈم, آپ کے پاس بھی اتنی ڈگریز ہے اور سر کے پاس بھی اتنی ڈگریز ہے, آپ لوگ اپنے کام سے کام نکال لیتے ہو ایک دوسرے کو ٹائم دینے کے لیے, اپنے بچوں کو ٹائم دینے کے لیے؟ ہمیں ایکچولی یہ اکیڈیمیا میں اور پڑھنے لکھنے میں, ایجوکیشن حاصل کرنے میں, نالج حاصل کرنے میں, مطلب یہ ہماری بچپن سے تربیت ہے. تو ہم ایز اے فیملی بھی بہت کوشش ہماری یہی رہی ہے کہ اس سے ہم اپنی فیملی میں بھی لے آئیں. اور جیسے ویکینڈس پہ بہت مطلب ضروری ہے کہ ہم جیسے بائی نیچر کے ساتھ بہت لنک ہے, ہائکنگ, واکنگ, سائیکلنگ, اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں نا. اور جو آرٹس کا ہے اس سے سائنس کے ساتھ بھی تعلقات ہیں. مطلب پہلے اسٹیم ہوتا تھا, اب ہم نے اسے نا اسٹیم بنا دیا ہے, آرٹس کو انکلوڈ کیا ہے. بیکاز اگر آپ میتھمیٹکس میں دیکھیں تو جیومیٹری, سیمیٹری, یہ سب چیزیں جو ہے نا خوبصورتی اللہ نے جو بنائی ہوئی ہے, اس میں آرٹ اور سائنس کا لنک ہے. جی ناظرین, اس وقت میں سمیرہ رفیق بلوچ صاحبہ کے ساتھ کھڑا ہوں اور ان کا تعلق تربت سے. تربت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس کی زمین ہے. تربت ہے سرمد سامگی صاحب, بہت بڑے آرٹسٹ تھے, بہت بڑے سنگر تھے. میں وہاں پہ گیا تھا, ان کا میں نے انٹرویو بھی کیا تھا. تو اب میں سمیرہ رفیق صاحبہ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آرٹسٹ کیسے بنی؟ سر بچپن سے ہی سے شوق تھا کہ مطلب میں اس فیلڈ میں آؤں. تو آپ آرٹسٹ بن گئے؟ جی سر. اچھا, ماں باپ نے نہیں کہا کہ بیٹا آپ ڈاکٹر وغیرہ بن جائے؟ نہیں سر, فیملی کا کوئی بھی پریشر نہیں تھا اس طرح سے کہ کیا بننا ہے اور کیا نہیں. سر میرے اوپر تھا, تو سر میں نے فائن آرٹس کو چوز کیا. اچھا, تو یہ فیملی کی طرف سے آپ پہ کوئی پریشر نہیں تھا, لیکن یہ جو آپ نے پینٹنگ بنائی ہے, ان کے جو ایکسپریشنز کو میں دیکھتا ہوں, یہ بہت پریشر میں. یہ لڑکی, یہ کون سی لڑکی ہے؟ یہ آپ کے اپنے فیلنگز ہے یا کسی اور کو دیکھ کے آپ نے؟ بیسیکلی جو سوسائٹی میں جو اسپیسیفک کلاس کے لوگ ہیں ان کے ساتھ سر جو اور آئے, ان کی سفرنگز, ان کی فیلنگز, ان کے پین کو میں نے سر پورٹری کیا ہوا ہے. اچھا, یہ آپ کے پینٹنگ کا بہت مشکل نام ہے, ذرا آپ بتا دیے ناظرین کو. سر یہ بیسیکلی سبجیکٹ ہے پرنٹ میکنگ. تو یہ سر ٹیکنیک اس میں کیا جاتا ہے ایچنگ پلس ایکویٹنٹ. یہ میں نے ایچنگ پلس ایکویٹنٹ میں سر یہ سارا کچھ کیا ہے. اچھا, یہ ایک اور بہت خوبصورت آپ کا پینٹنگ ہے, ایک بچہ ہے, ادھر آپ آگے آ جائیے. اور یہ بچہ ہے اور اس کے سامنے کیا رکھا ہوا ہے آپ نے؟ سر یہ بچہ ہے, اس کے سامنے آئی بال رکھا ہوا ہے. سر آئی بال سمپلی میرے پینٹنگز میں لائف کو شو کر رہے ہیں کہ لائف کس طرح سے لائف لیسنس کی طرف جا رہی ہے. جو اسپیسیفک کلاس کے لوگ ہیں وہ کس طرح سے سفر کر رہے ہیں یا کس طرح سے پین میں. سر یہ جو ایج ہوتی ہے بچوں کی, یہ کھیلنے کی کودنے کی عمر ہوتی ہے, لیکن انہی سفرنگز اور فیلنگز کی وجہ سے سر ان کا بچپنا کہیں کھو جاتا ہے. دے فورگوٹ ٹو پلے. تو سر انہی چیز کو میں نے دکھایا ہوا ہے. اچھا, اور یہ والی جو ہے یہ اس میں پھر وہی چیزیں پڑی ہوئی ہے اور ایک بچی بیٹھی ہوئی ہے. آئی بالز آر سر شیٹرڈ ایوری ویئر کہ کس طرح سے سر آئی بال لائف اور آپ دونوں کو سر ریپرزینٹ کر رہی ہے کہ لائف کس طرح سے لائف لیسنس کی طرف جا رہی ہے, آپ کس طرح سے شیٹرڈ ہو رہا ہے یا چیزیں کہیں کھو گئی ہے. تو سر اس چیز کو دکھایا ہوا ہے.
اچھا، اور یہ جو ہے ایک ماں ہے اور پھر ایک بیٹی ہے اور پھر ایک بیٹا ہے اور سارے خوفزدہ ہے اور پریشان ہیں، اس کے بارے میں بتائیں۔ سر بیسیکلی جو ہے میں نے ہر مطلب ایج کے لوگوں کو اٹھایا ہوا ہے، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہیں، تو مطلب ایوری ون از سفرنگ. تو سر اس میں نے مطلب ایج ڈفرینس کو دکھایا ہوا ہے کہ ایوری ون از سفرنگ. اچھا، ہر جو دیکھیں، ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ بچی ذرا نسبتاً بڑی ہے، پھر ان کی ماں ہے، یعنی ہر ایج کے لوگ پریشان ہیں. اور میں ان کے علاقے میں گیا تھا، ان کے علاقے سے پہلے ایک اور علاقہ ہے جس کا نام ہے لسبیلا، اور یہ رستے میں جاتے ہوئے ہم گوادر تک جب جا رہے تھے تو آپ یقین کرو کہ کئی ایسی جگہیں تھے جہاں پہ بچے اٹھ کے آ جاتے تھے، چھپے ہوتے تھے اور وہ ہماری گاڑی کے سامنے آ جاتے تھے. ہم ڈر جاتے تھے کہ خدا نخواستہ انہوں نے کیا حملہ کیا، لیکن وہاں پہ یہ پتہ چلتا تھا کہ وہ پانی لینے آئے ہیں. یعنی وہ علاقے جو سونا اگلتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ حال ہے کہ لوگوں کو میٹھا پانی پینے کے لیے نہیں ملتا ہے. تو پھر اس طرح کی تصویریں بنیں گی. ایک آرٹسٹ ان سچویشنز کو، ان محرومیہ کو فیل کر کے پھر اس طرح کی تصویریں بنائیں گی. اچھا بیٹا، یہ آپ آ جائے، اس کے بارے میں ذرا بتا دے. یہ تو ہمارا بوڑھا بابا بھی پریشان ہے. سر وہی ہے کہ ایوری ون از سفرنگ. اور سر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آئی بولز میں نے دکھائے ہوئے وہ ڈس امبوڈیڈ ہے، کہ مطلب کوئی بھی آئی بول باڈی میں فٹ نہیں ہے. آئی بول مطلب شیٹرڈ ہے، دے آر شیٹرڈ ایوری ویئر، یا پھر آئی بول مطلب جسم سے الگ ہے. تو ادھر سر میں نے دکھایا ہوا ہے کہ آئی بول از سنکنگ، مینس لائف از سنکنگ اینڈ لائف لیسنس کی طرف جا رہی ہے، ہوپ ختم ہو رہا ہے. ایک بات میں آپ لوگوں کو اور بتا دوں ناظرین کہ ہماری جو حکومتیں ہیں، جو حکمران ہیں، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے، طاقت ہے، ٹھیک ہے نا، وہ میڈیا کے تھرو یا لوگوں کا منہ بند کر دیتے ہیں. لیکن یہ جو آرٹسٹ ہے، ان کا جو پینٹنگز وغیرہ ہے، اس کو آپ کبھی بھی بند نہیں کر سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ جتنی پابندیاں لگا دیں گے تو ان پینٹنگز میں اتنا ہی زیادہ درد آئے گی، جو کہ آج کی اس گیلری میں میں محسوس کر رہا ہوں. لوگوں کی محرومیاں جو ایک آرٹسٹ ہم سے بہتر وہ فیل کرتے ہیں اور پھر وہ اپنے پینٹنگز کے ذریعے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. یہ وہ محرومیاں ہیں جو قوموں کو ہے، جو بلوچستان کے لوگوں کو ہے، ٹھیک ہے. آپ میڈیا پہ تو حکومت کے تھرو پابندی لگا سکتے ہیں، لیکن ایک آرٹسٹ پہ آپ کبھی بھی پابندی نہیں لگا سکتے ہیں، ان کے برش پہ، ان کے پینٹ پہ، ان کے قلم پہ. تو بیٹا اس کے بارے میں ذرا بتائیں. یہ پھر وہی چیز ہے؟ جی سر، یہ پھر وہی چیز ہے، لیکن میں نے اس کو الگ طریقے سے کمپوز کیا ہوا ہے کہ آئی بول بکھرے ہوئے ہیں، کہ لائف کس طرح سے ختم ہو رہی ہے، یا درد. سر انہی چیز کو دکھایا ہوا ہے. سر یہ ہے کہ سر آئی بول کا ڈھیل لگا ہوا ہے کہ مطلب ایوری ون از سفرنگ. سر مطلب ان سب کو مطلب دکھانے کے لیے میں نے بہت ڈھیر سارا آئی بول دکھایا ہوا ہے کہ مطلب کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو مطلب اس پین سے نہ گزرا ہو، اس سفرنگ سے وہ نہ گزرا ہو. تو مطلب اسی چیز کو سر دکھایا ہوا ہے. اچھا، یہاں پہ مجھے کچھ امید نظر آ رہی ہے یا یہ بھی نا امیدی ہے؟ ذرا آپ مجھے بتا دیں بیٹا اس پینٹنگ کے بارے میں. اس پینٹنگ کا نام ہے ویلنگ ارتھ، کہ مطلب اس میں نے ارتھ کے سفرنگ کو دکھایا ہوا ہے کہ مطلب ارتھ کس طرح سے سفر کر رہا ہے، یہ ہیومن کس طرح سے سفر کر رہا ہے. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے انٹرلکٹ ہے، کہ مطلب انسان بھی سفر کر رہا ہے اور زمین بھی سفر کر رہا ہے. تو مطلب ان کی سفرنگس کو میں نے اس طرح سے پورٹری کیا ہوا ہے، دکھایا ہوا ہے. اور ناظرین، یہ آرٹسٹ ہے وہ بڑے لوگ. اگر آپ لوگ تاریخ میں بھی دیکھیں، وہ فرعون کے زمانے کے جو آرٹسٹ ہے، انہوں نے مجسموں کے تھرو اس زمانے کی تمام باتیں دکھائی ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ایک بلوچ جو ہے وہ اپنے علاقے کی جو محرومیاں ہیں وہ دکھا رہے. اسی طرح ایک ہزارہ بچی سے میں نے بات کی، انہوں نے پھر نیچر کے حوالے سے، وہاں پہ بڑے آرٹسٹ تھے، ان سے میں نے بات کی. تو یہ جو چیزیں ہیں اس پہ آپ پابندی نہیں لگا سکتے ہیں. اور ہزاروں سالوں کے بعد بھی ان کی یہ جو پینٹنگز جو ہے ان نسلوں کو بتا دیں گے کہ اس زمانے میں کیا ہوا تھا. تو ہم آج کے دور میں ایسا کچھ کریں کہ ایسے درد والے پینٹنگ نہ بنے، خوشی کی بھی کچھ پینٹنگز ہو. بہت شکریہ. تو جناب، اب میں اس شخصیت کے ساتھ کھڑا ہوں
جن کی وجہ سے، جن کی شاگردوں کی وجہ سے، جن کی دن رات محنت کی وجہ سے، جو انہوں نے ہزارہا شاگرد ٹرین کیے اور پھر آج انہوں نے یہ پینٹنگز بنائی اور پھر یہ گیلری سجائی اور آج یہ ایگزیبیشن ہے جو ہم دیکھ رہے. جناب کلیم خان صاحب، سر آپ کا کام تو ہم بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے آپ یہ بتایا کہ ہمارا ایک بہت خوبصورت سنگر تھا پشتو کا، وہ بہت زبردست گانے گاتے تھے، اور آپ کے ساتھ اس زمانے میں ہمارا جو کلچر منسٹر ہے جناب جمال شاہ صاحب، عیسیٰ خان صاحب، ملغلر اور بھی کچھ 2-3 آرٹسٹ تھے، آپ کو نام یاد ہوں گے، وہ آپ بتا دیں گے. وہ ہمارے سنگر کو کیوں اس آرٹسٹ نے مار دیا سر؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آرٹسٹ کو تو ہر اچھی چیز سے پیار ہوتا ہے، اپنی انوائرمنٹ سے، اپنی جگہ سے جہاں وہ رہتا ہے بے شک پیار ہوتا ہے، میوزک سے. لیکن ایک بیچ میں فضا بھی تو یہاں ایسی آئی ہے نا. یہ بھی دیکھیں کہ مثلا میں آپ سے کہوں ماشاءاللہ آپ کا اپنا کیریئر میرے سامنے ہے، جو میں جس کا آپ نہ بھی ہوں تو میں یقیناً دنیا تعریف کرتی ہے آپ کی، جس طرح آپ سامنے آئے. لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں، آپ کو میں فضا کی بات بتا رہا ہوں. جیسے مثلا میرے زمانے میں جو لوگ تھے تار کا ساز بجاتے تھے، آج مجھے بتائیں کتنے لوگ رہ گئے ہیں، ان کی لیگیسی کو آگے لے جانے والا کوئی نہیں ہے. تو ہم بھی اسی طرح سے پیچھے ہو گئے. اور حقیقت یہ ہے کہ جب میں نے کام شروع کیا، مجھے NCA میں بڑا اچھا موقع ملا، بہت اچھے استاد ملے، اور میوزک کی طرف ان کا بہت رجحان تھا. جیسے آپ نے بتایا کہ جب آرٹسٹ ہیں تو وہ میوزک سے مطلب بہت پیار ہوتا ہے، اور مجھے بھی موقع ملا. لیکن اس جگہ پھر میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اگر میں یہاں پہ ٹائم دوں گا تو وہ میرا کام سفر کرے گا، جس کے لیے میں نے اتنا سفر کیا تھا، اپنے گھر سے گیا تھا. اچھا، اب میں آپ کے کام پہ آتا ہوں. آپ کی بچی جو ہے نا ماشاءاللہ زیرش خانم کے ساتھ میری بات ہوئی، بہت زبردست آرٹسٹ ہے، استاد ہے یہاں پہ. تو آپ کے زمانے میں جو کام ہے، آپ کا تو ہزاروں شاگرد ہے ماشاءاللہ. پہلے بلوچستان یونیورسٹی، آپ بیوٹمز میں آپ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہو، بہت ہزاروں شاگرد ہے آپ کے. تو آج کے شاگرد میں، آج کی جو پینٹر ہے وہ اور آپ کے زمانے میں کام میں کیا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ اصل میں جو ہماری ٹریننگ تھی وہ یہاں پہ یہ تھوڑی لمبی گفتگو، اگر آپ مجھے موقع دیں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پہ ہمارے جو استاد ہوتے تھے وہ بینر لکھا کرتے تھے یا بورڈ بنایا کرتے تھے. ہم ان کی ٹرینڈ ہے، مطلب میں ٹرینڈ ہوں، اور مجھے فخر ہے میرے اتنے اچھے استاد تھے کہ ایک وقت انہوں نے دیکھا کہ اس کو شوق بہت ہے تو مجھے صاف کہا، انہوں نے کہنے لگے کہ دیکھیں سعید اختر صاحب ان کے دوست تھے، تو کہنے لگے دیکھیں سعید صاحب جو ہیں وہ ابھی ماشاءاللہ پروفیسر ہیں NCA کے، ہم تو آپ کو کچھ نہیں بتا سکتے، اگر آپ نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے تو آپ کو جانا ہوگا. ان آرٹسٹوں کی آپ بات کریں جو سینماز کی وہ پوسٹر بناتے تھے یا ٹرکس کے پیچھے جو تصویریں بناتے تھے، بالکل انہی کی بات کر رہا ہوں. تو ان کی بدولت، ان کی دعائیں، ہم نے آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ ان کو غریق رحمت کرے. آج وہ نہیں ہے یہاں پہ، لیکن ان کے حوالے سے ہم بہت سارے لوگ، ہمیں بہت اچھے لوگ ملے ان کی وجہ سے، ہمیں ایک راستہ دکھایا ہے. اس میں میں خاص طور پہ ذکر کرتا ہوں خالد مینگل صاحب کا. وہ پہلے ایک ترین صاحب آج کل آسٹریلیا میں ہیں، اور وہ انہوں نے جب یہاں پہ نیا PTV شروع ہوا تو ترین صاحب جو تھے وہ سیٹ ڈیزائنر تھے، اور خالد صاحب جو تھے، خالد مینگل جو تھے، وہ بھی NCA کے اس زمانے میں پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے ہمارے لیے بہت ہمارے آنکھیں کھولی کہ آپ اتنا شوق ہے، اگر آپ کو واقعی شوق ہے تو پھر آپ NCA جائیں. اور وہ NCA کا تو آپ کو معلوم ہے، میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں کہ ہمیں جو مٹی سے رشتہ بتایا ہے وہ NCA نے بتایا. اور آپ یہ دیکھ لیں جتنا بچوں کا کام ہے یہ اپنی مٹی سے نکلا ہوا کام ہے، اپنی جگہ کو بتا رہے ہیں، اپنی انوائرمنٹ کو بتا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی. اچھا، یہ کچھ آرٹسٹ ایسے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ میرا ایک استاد ہے، میرا دوست بھی ہے، رمضان صاحب، رمضان علی ہزارہ. آج کل میں کسی سے پوچھتا ہوں کہ ان کا آپ نمبر دے دے، انہوں نے میری بہت اچھی تصویریں بنائی ہے، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ جو ہے اس نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کیا ہے اور وہ کسی سے نہیں ملتے ہیں. یہ آرٹسٹوں کو یہ کون سا دورہ پڑ جاتا ہے ایک دور میں آ کے؟
یہ دورہ اپنا اپنا دورہ ہے, اب کیا کیا جا سکتا ہے. تو آپ بولی صحیح بات آپ نے کی کہ یہ دورہ پڑ جاتا ہے. ان کے ساتھ فاضلی صاحب بھی ہے, وہ کام کر رہے ہیں اپنا ماشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے آرٹسٹوں کے ساتھ. بالکل مسئلہ ہے, بس وہ میرے خیال جو بار کا پریشر ہے وہ اتنا زیادہ ہے, وہ اس کو سہ نہیں پاتے. تو کوشش یہ کرتے کہ نہ کسی سے ملے, نہ کوئی بات چیت ہو, نہ کوئی وہ. اب ہمارے ایک بہت مشہور آرٹسٹ تھے, ان کا بھی یہی تھا, وہ تو مطلب کوئی سنتے ہیں پتہ نہیں, وہ اتفاق سے میری نمائش میں آئے تھے. پہلی نمائش جب میں نے کراچی میں کی, جمیل نقش صاحب, نام سنا ہوگا, بہت مشہور پاکستان کے ماشاءاللہ بہت لیڈنگ آرٹسٹوں میں. تو وہ بھی ایسی تھے, وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے. اچھا, ایک اور جو ٹیکنالوجی آئی ہے, ٹھیک ہے, آپ کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی. اب لوگ جو ہے نا یہ نیٹ ورک سے, یہ جو آپ کے جو کمپیوٹرز ہے, ان سے وہ بہت استفادہ کرتے ہیں. تو اس سے بھی آرٹ کو پروموشن ملی ہے. جی بالکل. یہ تو دیکھیں, جب کیمرہ نیا آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ شاید تصویریں بننا بند ہو جائیں گی. اس کا اس کی ایک اور ڈائمینشن نکلتی ہے. اسی طرح یہ ٹیکنالوجی ہے. اصل بات ہے آرٹسٹ کا سنسیئر ہونا. جو آپ خود جانتے ہیں, آپ بہت بڑے آرٹسٹ ہیں ماشاءاللہ, کہ اگر آرٹسٹ سنسیئر ہے تو یہ چیزیں اس کی سہولت کے لیے آئی ہیں, اس کو استعمال کے لیے آئی ہیں. اس کے کام میں اس کا اظہار ہوگا, ضرور ہوگا. اچھا, جس طرح ہماری سٹوریاں چوری ہوتی ہے, ٹھیک ہے, شاعروں کو بھی یہ شکایت ہے کہ ہماری شاعری چوری ہو گئی ہے, تو یہ آرٹ بھی آج کل چوری ہونے لگا ہے. اس کا کس طرح مطلب آپ کرپٹ ہو گیا ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل ہے, گانے والے کرتے ہیں اور کمپوزرز کرتے ہیں. ابھی ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک ہی اس میں ایک گانے کے 100 گانے بھی نکال سکتے ہیں. تو بیسیکلی, لیکن جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ تو جانتے ہیں نا کہ یہ کہاں سے آیا ہے. نہیں, ایک کاپی رائٹ کا ایک قانون ہے, ٹھیک ہے. اب کاپی رائٹ میں یہ ہے کہ کسی نے کوئی پینٹنگ بنائی ہے تو وہ پینٹنگ اسی کی ملکیت ہے, اس کو بیچنا چاہیے. ایک بندہ آ کے کیمرے سے اس کا فوٹو بنا کے جا کے فینافلیکس والے کو دیتے ہیں, اور ایک بہت بڑا فینافلیکس اپنے گھر میں لگا دیتے ہیں. تو یہ کاپی رائٹ کا کوئی قانون ہونا چاہیے یا نہیں؟ قانون تو ہے, اب اس کے اپنا میکینزم ہے, وہ کرنا پڑتا ہے, قانونی اس کی وہ حیثیت لینی پڑتی ہے. اب مجھے نہیں معلوم اس کا طریقہ کار کیا ہے, لیکن ہے تو صحیح, اس میں کوئی آپ کو جانا چاہیے نا سر. دیکھیے بحیثیت آپ ڈپارٹمنٹ ہیڈ ہے نا, کیونکہ پچھلے دنوں میں یہ کاپی رائٹس والے آئے تھے, انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی نام ہے دکان کا, وہ کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو بہت اہم مسئلہ ہے. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ رجسٹر کرانا پڑتا ہے ان کو, اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے. عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کی تصویر کو آپ ایز اٹ از کاپی کر لیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر وہ آرٹسٹ ہے, وہ کبھی بھی کاپی نہیں کرے گا, اس سے انسپائر ضرور ہوگا. آرٹسٹ نہیں ہے وہ, امان اللہ ہے. اس نے کوئی دکان کھول دی ہے یا اس نے کوئی بنگلہ بنایا, اس نے آپ کی اس پینٹنگ کو کاپی کر دیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ پھر مطلب کیسے ہوگا یہ؟ اب یہی میں نے بتایا کہ جو اس کی قانونی چارہ جوئی ہے, ظاہر ہے وہ عدالت ہے, اس میں وہ جا کے کیس کر سکتا ہے. پچھلے دنوں ہمارا ایک کمپوزر تھا اور بہت بڑے گلوکار تھے, شاید آپ ان کو جانتے ہوں گے, سبزل سامگی ان کا نام تھا, تربت سے ان کا تعلق تھا. تو انہوں نے کہا کہ فلانے نے میرا یہ طرز چوری کر دیا, فلانے نے میرے یہ طرز چوری کر دیا. میں نے کہا یہاں پہ جہاز چوری ہوتے ہیں, کنٹینرز چوری ہوتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, لوگ غائب ہو رہے اور آپ جو ہے نا اپنے کمپوزیشن کے کام میں لگے ہوئے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, بالکل. اب فرض کریں کوئی میری تصویر اٹھا کے اس کو پینافلیکس پہ, اور کیا بھی ہے, بالکل کیا ہے, بہت ہزاروں, بالکل کیا, انہوں نے کاپی کرا کے. بعضوں کا شوق ہوتا ہے, بندہ کیا کرے. اب کسی کو بہت اچھی لگی تصویر, مگر وہ اتنے جیب اس کی اجازت نہیں دے. آرٹ چوری کرنا اس لیے آسان ہے کہ یہ بیچارے بہت شریف لوگ ہوتے ہیں, نہ ان کے پاس کوئی کلاشنکوف ہے, نہ ان کے پاس کوئی باڈی گارڈ ہے کہ یہ اس کو بیچ دے کہ جا کے فلانے نے میری آئیڈیا چوری کی ہے. تو آرٹسٹوں کی تو چوری ویسے جائز ہے میرے خیال میں. کسی حد تک جو جائز ہے. بہت شکریہ سر, بہت مہربانی, بہت شکریہ.